السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چھوٹا سا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جی آج ایک اور آپ کے ساتھ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی آئیڈیل ہے؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، لیکن آپ کا آئیڈیل کوئی نہ کوئی ہے ضرور، جس کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کے معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات و اطوار یہ سب طے کرتے ہیں۔ تو وہ آئیڈیل کو دیکھ کر ہی طے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ ہر وقت آپ کے ذہن پر یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنی شخصیت کو کیسے اچھا بنا لوں، میں اپنی زندگی کو کیسے اچھا بنا لوں، میرا رہن سہن، میرے معاملات، میرے معاشرت، میرے اخلاق کیسے بہتر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ایک آئیڈیل تو ضرور ہی ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ یہ تمام چیزوں کو طے کرتے ہیں۔ ایک آئیڈیل شخصیت کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت اور قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس واقعہ کو ضرور سنیں اور آخر تک سنیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ رومیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اپنے بادشاہ کے پاس لے کر آئے، جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اس بادشاہ کو بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ اس طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ، تو میں اپنے ملک اور سلطنت میں تمہیں اپنا شریک کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، ایک پلک کے لیے جھپکنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم، تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر تم دین محمدی چھوڑنے کا مجھے کہو اور اس کے بدلے میں سارا ملک عرب اور اپنی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو، تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس بات پر طاغیہ نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اس نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا کہ تیر اس انداز سے چلانے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تو گزریں لیکن آپ کو لگے نہیں، اور تیر اندازوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے پھر آپ کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا، آپ بار بار انکار کرتے رہے، بالآخر آپ کو سولی سے نیچے اتارا گیا، اور اس نے ایک بڑی دیگ منگوائی، اس میں پانی ڈلوایا اور اس کے نیچے آگ جلائی، اور 2 مسلمان قیدی بلوائے گئے، اور ایک مسلمان قیدی کو زندہ اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا، جس سے وہ مر گیا۔ اور پھر اس نے آپ کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی زندہ اسی دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور جب آپ کو اس دیگ کے پاس لے کر گئے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے رونا شروع کر دیا تو پھر اس نے نصرانیت کو پیش کیا کہ شاید آپ ڈر گئے ہیں اور ڈر کر اب نصرانیت کو قبول کر لیں گے، لیکن آپ نے پھر انکار کر دیا۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے نصرانیت کو قبول نہیں کیا کرنا تھا تو پھر آپ روئے کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں اس لیے رویا تھا، انی قلت فی نفسی تلقى الساعة فی هذه القدر فتذهب، کہ تیری ایک جان ہے، تجھے اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ فکنت اشتہی ان یکون بعدد کل شعرة فی جسدی نفس تلقى فی اللہ، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، اور میں ایک ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا؟ دین اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کی واپسی پر، حق علی کل مسلم یقبل رأس عبداللہ بن حذافہ وانا ابدا فقام عمر فقبل رأسہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کے سر کا بوسہ لیا۔ اپنی زندگی میں کسی آئیڈیل شخصیت کا انتخاب کریں
جس کی وجہ سے آپ دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی سی فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔